الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ ہم لوگ کے اسباق چل رہے ہیں عقیدے کی کتاب اعلام السنہ المنشورہ کے، اور تقریباً 2 درس ہو چکے۔ 2 درس میں ہم لوگوں نے سوال نمبر 62 تک پڑھ لیا، اور آج سوال نمبر 63 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں پیارے ساتھیوں، ابھی سبق شروع کرنے سے پہلے سوال نمبر 62 تک شروع سے ہم کتاب کی دہرائی کر لیتے ہیں، شروع سے کتاب کو دہرا لیتے ہیں، خلاصہ کر لیتے ہیں، اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ابھی جس طریقے سے آپ کی خدمت میں خلاصہ رکھ رہا ہوں، اس خلاصے کو آپ ذہن نشین کر لیں، یا ہو سکے تو کسی کاپی پر لکھ لیں، اور دن میں کم از کم 3 مرتبہ بغیر دیکھے اس خلاصے کو شروع سے پڑھیں، اور جہاں تک سبق آپ نے یاد کر لیا وہاں تک اس خلاصے کو کرتے ہوئے آئیں۔ دن میں کم از کم 3 مرتبہ، رات کو لیٹتے وقت جب بھی ایسے کریں، 2-3 منٹ 4 منٹ لگیں گے۔ اس طریقے سے آپ کتاب کو کرتے رہیں گے نا، جہاں تک یاد ہوتا رہے وہاں سے شروع سے خلاصہ کرتے ہوئے آئیں، جہاں تک یاد ہوتا رہے وہاں سے شروع سے خلاصہ کرتے ہوئے آئیں۔ ایسے کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب آپ کی کتاب ختم ہوگی، پوری کتاب آپ کے سامنے شیشے کی طرح سامنے آ جائے گی انشاءاللہ کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ تو کتاب کا خلاصہ کرتے ہیں، شروع سے دہرائی کرتے ہیں سوال نمبر 62 تک۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ما اول یجب علی العباد، کہ بندے پر سب سے پہلے کیا چیز لازم ہے؟ بندہ۔ اب ظاہر ہے بندہ عباد ہے تو وہ عبادت کرے گا، بندگی کرے گا۔ پھر اس کے بعد اسی میں شروط العبادت ذکر کری تھی، شروط العبادت 3 ذکر کری تھی، صدق العظیم، اخلاص النیہ، موافقت الشرع۔ اس کے بعد پھر مراتب دین الاسلام بتائے 3 ہیں، الاسلام، الایمان، الاحسان۔ پھر اسلام کے ارکان بتائے کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، آخر تک۔ اب 5 ارکان کی تفصیل بیان کری۔ سب سے پہلے ارکان ہیں شہادتین، ان شہادت کے بارے میں ذکر کیا، ان دونوں شہادتوں کی جو شروط ہیں، 7 شرائط، ان کو ذکر کیا۔ اس کے بعد جب اسلام کے ارکان مکمل ہو گئے تو الایمان کو شروع کیا، الایمان کی تعریف۔ پھر الایمان کے ارکان کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آخر تک 6 ارکان۔ اس کے بعد جو پہلا رکن تھا ان تؤمن باللہ، اس کو شروع کیا۔ ان تؤمن باللہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان تؤمن باللہ میں 3 چیزیں ذکر کریں گے، توحید الالہیہ، توحید الربوبیہ، اور توحید الاسماء و صفات۔ پھر توحید الالہیہ کی تعریف، اس کو ذکر کیا۔ پھر توحید الالہیہ کی ضد کو ذکر کیا کہ شرک، پھر شرک اکبر، شرک اصغر۔ پھر توحید الربوبیہ کی تعریف، اس کو ذکر کیا۔ پھر توحید الربوبیہ کی ضد اعتقاد متصرف مع اللہ عز و جل، اس کو ذکر کیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ توحید الاسماء و صفات کو ذکر کیا، توحید الاسماء و صفات کی تعریف۔ پھر توحید الاسماء و صفات کی جو دلائل ہیں قرآن و حدیث سے، وہ سامنے آپ کے سامنے رکھے۔ پھر اس کے بعد دلالت و اسماء الحسنہ ذکر کی۔ دلالت الاسماء الحسنہ کتنے تھے؟ 3 تھے، مطابقہ، تضمنا، التزاما۔ پھر من جہت التضمن کے اعتبار سے کتنی قسمیں ذکر کریں؟ 4 قسمیں ذکر کریں، الاسم العلم پہلی، دوسری صفت ذات اللہ عز و جل، تیسری صفت فعل اللہ عز و جل، اور چوتھی ما یتضمن تنزہ تعالی و تقدسہ۔ اس کے بعد پھر توحید الاسماء و صفات کے حساب سے بتایا کہ اللہ پاک کی صفات جو ہیں بعض کیا ہوں گی؟ ذاتیہ ہوں گی، بعض فعلیہ ہوں گی۔ پھر ذاتیہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی، بل یداہ مبسوطتان کل شیء ہالک الا وجہہ۔ پھر فعلیہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی، ثم استوى الى السماء هل ينظرون الا ان ياتيهم الله۔ یہاں تک سوال نمبر 62 کا خلاصہ ہو گیا۔ اس خلاصے کو آپ دن میں کم از کم 3-4 مرتبہ لازمی پڑھیں، انشاءاللہ کتاب آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں سوال نمبر 63 سے۔ سوال نمبر 63، هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء اللہ تعالیٰ كلها توقیفیہ؟ کہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے جو نام ہیں یہ مشتق ہیں یا یہ توقیفیہ ہیں؟ مشتق مطلب کہ کسی چیز میں کوئی چیز پائی جاتی ہے، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص بہت بہادر ہوتا ہے تو اس کا نام بہادر رکھ دیا جاتا ہے، اس کو اسد کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا شیر خان کہا جاتا ہے، کسی یعنی اس کے اندر کوئی صفات ہونے کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے نا جیسے قداور ہوتا ہے تو اس کو طاقتور، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے نام جو اسی طریقے سے یشتق اس کے نام رکھے گئے یا توقیفیہ ہیں، کہ اس کے اندر خوبیاں دیکھ دیکھ کے نام رکھے گئے ہیں، یا ویسی توقیفیہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ذہن میں رکھیں، لا بل اسماء اللہ تعالیٰ کلھا توقیفیہ۔ بس یہاں تک یاد کرنا ہے اس سوال کا جواب، بس یہاں تک یاد کریں کہ نہیں، اللہ پاک کے سارے نام کیا ہیں؟ توقیفیہ ہیں۔ وہ اس صفات کو دیکھ کے نہیں رکھے گا بلکہ کیا ہیں؟ توقیفیہ ہیں۔ یہاں تک یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 64، ماذا يتضمن اسم العلی الاعلی وما فی معنیٰ كالظاہر والقاہر والمتعال، کہ جو اللہ پاک کا جو نام ہے العلی، اس سے بلندی سے کیا مراد ہے؟ اس سے بلندی اور اس سے کیا مراد ہے؟ بس یہ سوال ذہن میں رکھیں، اس کا جواب یہ یاد رکھیں، علو فوقیتی تعالی علی عرشہ، کہ اس کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ علو فوقیتی تعالی علی عرشہ، کہ اس کی بلندی اس کے عرش تک ہے۔
اور اسی طریقے سے دوسرا علو قہری فلا مغالب لہ، اس کے قہر سے مراد اس کی بلندی کہ کوئی اس کے قہر کے مقابلے میں اس کو غالب نہیں کر سکتا. علو شان ہی، اور اس کی جو ہے بلندی، اس کی شان بلند ہے. اس سے علی سے علو سے یہ مراد ہے. بس ان تین کو یاد کرنے سوال کا جواب. اب آگے سوال نمبر 65 کہ آپ نے بولا یہ دلیل علو بولا، اس کی کتاب سے قرآن کی کس سے کیا دلیل ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اور یہ دلیل دی، اس کو ذہن میں رکھیں. پھر سوال نمبر 66 حدیث شریف سے کیا دلیل ہے، اس کو دیکھ لیں. آگے سوال نمبر 67 یہ سوال بہت اہم ہے. یہ پیچھے بولے نا الرحمن علی العرش استوى، عرش استوى کہ اللہ پاک جو ہے نا عرش پر موجود ہے. تو بولنا ہے ماذا قال ائمۃ الدین من السلف الصالح فی مسئلۃ الاستواء. اس سوال کو بہت ذہن میں رکھیں، اکثر سوال میں بھی پوچھتے ہیں کہ ائمۃ الدین سلف صالحین فی مسئلۃ الاستواء، اللہ پاک جو استوا عرش پر موجود ہے، اس کے استوا علی العرش ہے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. تو اس کا جواب یہ یاد رکھنا ہے، اس کا جواب یہاں سے یاد رکھنا ہے. الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. بس یہاں تک یاد رکھنا ہے. یہ قولہم باجمعہم، جتنے بھی سلف صالحین ہیں سب کا قول کیا ہے کہ الاستواء غیر مجہول، کہ وہ جو استواء اس کا جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہے، اور اس کی کیفیت کس طریقے سے عقل میں نہیں آ سکتی. اور ایمان واجب، اس پہ ایمان رکھنا کیا ہے، لازم ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس حوالے سے سوال کرنا کیا ہے، بدعت ہے. والسؤال عنہ بدعہ یہاں تک یاد رکھنا ہے. سوال نمبر 68 کہ علو القہر کی کتاب سے قرآن سے کیا دلیل ہے؟ تو وہ القاہر فوق عبادی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سوال نمبر 69 اس کو جو ہے نا حدیث سے کیا دلیل ہے، اس کو دیکھ لیں. سوال نمبر 70 کہ ما دلیل علو الشان وما الذي يجب النفي عن اللہ عز وجل. کہ آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ کی جو علو بلندی ہے، علو شان بھی ہے، اس کی شان بہت بلند ہے. اس سے کیا، اس کی دلیل کیا ہے اور اس سے کس چیزوں کو نفی کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ یاد کرنا ہے. یہاں سے یہ دیکھیں نشان لگا دیا میں نے. فتعالی فی احدیت ان یکون لغیر ملک، ایک آگے دوسری طرح وتعالی فی عظمتہ وتعالی فی صمدیتہ وتعالی فی کمال حیاتہ وتعالی فی کمال حکمتہ وحمدہ وتعالی فی کمال عدلہ وتعالی فی کمال غنائہ وتعالی فی جمیع ما وصف بہ نفسہ. بھائی سوال کے جواب جو ہے نا یہ 3 4 5 یاد کر لیجئے، کوئی مشکل 3 بھی یاد کر لیے تو کافی ہوں گے، لیکن ان کو یاد کر لیں. آگے سوال نمبر 71 کہ ما معنی قولہ فی الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء الحسنى کے بارے میں جو فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، کہ جو شخص یہ اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے یاد کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہاں تک یہ یاد کریں، حفظها ودعا اللہ بها والثناء علیہ بجمیعها. بس یاد کرنا ہے بس کہ من احصا دخل الجنہ کیا ہے کہ حفظها، اس کو یاد کرنا، ودعا اللہ بها، اور اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا، والثناء علیہ بجمیعہ، اور ان سب کے ذریعے اللہ کی کیا کرنا، تعریف بیان کرنا. اس کا جواب یہاں تک یاد کرنا ہے. سوال نمبر 72 ما ضد توحید الاسماء والصفات، کہ توحید الاسماء والصفات کی ضد کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ توحید الالہیہ کی ضد کیا تھی؟ شرک اصغر، شرک اکبر. پھر توحید الربوبیہ کی ضد کیا تھی؟ ہوا اعتقاد متصرف مع اللہ عز وجل، وہ اس کی ضد تھی. اب توحید الاسماء والصفات کی ضد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھیں کہ اس کا جواب یہ ضد الالحاد فی اسماء اللہ تعالی، فی اسماء اللہ و صفاتہ و آیاتہ. پہلے یاد کرنا ہے کہ اسماء و صفات کی ضد کیا ہے؟ الحاد ہے، یعنی لادینیت، انکار کرنا. تو اس کا جواب یاد کرنا ہے کہ ضد الالحاد فی اسماء اللہ و صفاتہ و آیاتہ. اب آگے وہو ثلاثۃ انواع. اب یہ جو الحاد ہے نا اس کی 3 قسمیں. اب ان تینوں قسموں کو ایسے یاد کر لینا ہے. الاول الحاد المشرکین، الثانی الحاد المشبہ، الثالث الحاد النفاة المعطلہ. بس کہ توحید الاسماء و صفات کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ الالحاد فی اسماء اللہ و صفاتہ و آیاتہ. اب الحاد کی 3 قسمیں، پہلی الحاد المشرکین، الحاد المشبہ، الحاد النفاة المعطلہ. یہ سوال کا جواب ہے. آگے سوال نمبر 73 هل جمیع انواع التوحید متلازمہ فینافیہا کلھا ما ینافی نوعا منہا. کہ اللہ پاک کے جو اسماء اور صفات جو بیان کیے ہیں کہ ان سارے کے سارے توحید میں لا شامل ہیں، یا کسی ایک کی اگر کسی نے نفی کر دی تو کچھ سب کی نفی ہو جائے گی، کیا ہے؟ تو جس کا جواب نام فی متلازمہ، یہ سب ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، ایک کو چھوڑا دوسرا بھی چھوٹے گا. نام ہی متلازمہ. فمن اشرک فی نوع منہا فہو مشرک فی البقیہ. بس یہاں تک یاد کرنا فی البقیہ تک کہ سارے کے سارے ایک دوسرے صفات جو اللہ پاک کے اسماء و صفات ہیں ایک دوسرے کو متلازم ہیں. اگر کوئی کسی ایک میں بھی شرک کرے گا، کسی ایک کی بھی نفی کرے گا تو باقی میں بھی شرک کرے گا. اس کے سمیع ہونے میں، اس کے بصیر ہونے میں، اس کے حکم ہونے میں، اس کے خبیر ہونے میں، اس کے رزاق ہونے میں، اس کی جو صفات ہیں کسی ایک کی بھی نفی کرے گا باقی سب کی نفی ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا. آگے سوال نمبر 74. تو سوال نمبر 73 تک ہماری کیا ہو گئی؟ ارکان
ایمان جو 6 چل رہے تھے ان تؤمن باللہ میں جو پہلا تھا وہ یہاں تک مکمل ہو گیا. مراتب اسلام ذکر کر رہے تھے نا، کتنے تھے؟ 3: الاسلام، الایمان، الاحسان. الاسلام میں 5 ارکان گزر گئے. الایمان میں 6 رکن شروع کیے. پہلا رکن ان تؤمن باللہ، اس کو ذکر کیا. ان تؤمن باللہ میں 3 چیزیں: توحید الالہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات. تو یہاں تک توحید الاسماء والصفات مکمل ہو گیا. اب آگے ما دلیل علی الایمان بالملائکۃ من الکتاب والسنہ، کہ ان تؤمن باللہ میں پہلا رکن تھا ایمان کا ان تؤمن باللہ. دوسرا رکن ان تؤمن باللہ وملائکتہ. اب دوسرا رکن یہاں سے شروع کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں سے دوسرا رکن شروع ہو رہا ہے ملائکہ کے بارے میں، کہ بھائی 74 سوال کی کیا دلیل ہے ایمان رکھنا ملائکہ پر کتاب و سنت سے؟ تو یہ قرآن سے دلیل، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. آگے ما معنی الایمان بالملائکہ، اس کو یاد کر لیجیے گا کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے. تو اس کا جواب هو الاقرار الجازم بوجودہم وَأَنَّهُمْ خَلَقٌ مِّن خَلْقِ اللَّهِ مَرْبُوبُونَ مُسَخَّرُونَ. بس مسخرون تک یاد کرنا ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ فرشتوں کا کیا ہے؟ وجود ہے، اور اللہ پاک کی وہ کیا ہے؟ مخلوق ہیں، اور اللہ پاک کی ان کو پالتا ہے، اور اللہ پاک کی کیا ہے؟ وہ تابع دار ہیں. مسخرون وہ اللہ کے کیا ہیں؟ تابع دار ہیں. یہاں تک سوال نمبر 75 کو یاد کرنا ہے. آگے سوال نمبر 76 اذکر بعض انواع باعتبار ما حیاہم اللہ ووکلہم بھی، کہ بعض انواع ذکر کے لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو کام سپرد کرے ہیں ان میں سے کیا کام ان میں سے ذکر کریے. تو اس کو ایسے یاد کرنا ہے. فَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِأَدَاءِ الْوَحْيِ إِلَى الرُّسُلِ وَهُوَ الرُّوحُ الْأَمِينُ جبرائیل علیہ السلام، کہ ان میں سے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو وحی بھیجنے کی رسولوں کی طرف سپرد کیا گیا کام. ان میں سے کون ہے؟ روح الامین جبرائیل علیہ السلام. آگے وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِالْقَطْرِ، اس میں سے بعض ایسے ہیں بالقطر کہ جن کو کیا سپرد کیا گیا کام؟ بارش کا. وہ کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِالصُّورِ، جن کو سور پھونکنا سپرد کیا گیا وَهُوَ اسرافیل علیہ السلام، وہ اسرافیل علیہ السلام. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِقَبْضِ الروح، اس میں بعض ایسے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں وَهُوَ الملک الموت. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ وَهُوَ الْكِرَامُ الْكَاتِبِينَ. یہاں تک تو بالکل پانی کی طرح یاد کرنا ہے کہ بھائی بارش کا کام کس فرشتے، سوال ایسا آتا ہے کہ بھائی بارش کا کام کس فرشتے کا ہے؟ نیچے 4 فرشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. وہی لانے کا کام کس فرشتے کا ہے؟ 4 فرشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. آپ کو بتانا ہے. تو یہ جہاں تک میں نے بتایا یہاں تک تو پکا یاد کر لیں، لیکن آگے بھی دیکھ لیں. وَمِنْهُ الْمُوَكَّلُ بِحِفْظِ الْعَبْدِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، کو جو بعض فرشتے جو ہیں جو بندوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو کیا نام ہے؟ وہ المعقبات. وَمِنْهُ الْمُوَكَّلُ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو سپرد کیا گیا ہے جنت کے جو ہے ان کی نعمتوں کو سنبھالتے ہیں، وہ رضوان. وَمِنْهُ الْمُوَكَّلُ بِالنَّارِ وَعَذَابِ، بعض فرشتے ایسے ہیں جو جہنم کے عذاب پر جو ہے نا ان کو سپرد کیا گیا ہے اور اس کے عذاب کو. وہ کون ہے؟ وہ المالک، جو قرآن میں بھی ہے نا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ مالک. وَمِنْهُ الْمُوَكَّلُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو قبر میں جو ہے نا منتخب کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ منکر نکیر ہے. وَمِنْهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، یہ منکر نکیر تک تو جو ہے نا بس یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ باقی آگے جو ہے نا 2 4 5 مرتبہ دیکھ لیجیے گا. آگے 77 ما دلیل الایمان بالکتب. اب دیکھیں یہاں سے ایمان کی جو 6 رکن تھے، اب تیسرا رکن یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پہلا رکن کیا تھا؟ ان تؤمن باللہ، وہ ختم ہو گیا. دوسرا رکن کیا تھا؟ وملائکتہ، وہ ہو گیا. اب تیسرا رکن وکتبہ. ذہن میں رکھیں ایمان کی جو 6 رکن ہیں، پہلا ہو گیا، دوسرا ہو گیا. اب سوال نمبر 77 سے تیسرا رکن ما دلیل ایمان بالکتب، کیا دلیل ہے ایمان رکھنا کتابوں پر؟ اس کی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی، اس دلیل کو ذہن میں رکھ لیں. آگے سوال نمبر 78 کہ حل سمیت جمیع الکتب فی القرآن، کہ اللہ پاک کی جتنی آسمانی کتابیں کیا سب کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے یاد رکھنا ہے کہ سم اللہ منہا فی القرآن، کہ ان میں سے جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ کون سی ہیں؟ والتورات والانجیل والزبور وصحف ابراہیم موسیٰ، یہ صحف ابراہیم موسیٰ یہاں تک ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آگے یہ دیکھ لے گا اس کو یاد تو یہاں تک کرنا ہے، صحف ابراہیم موسیٰ یہاں تک. 79 ما معنی الایمان بکتب اللہ عز وجل، کہ کیا معنی اللہ پاک کی یعنی کتابوں پر ایمان لانے کا؟ تو اس کی تعریف کو یاد کر لینا. معناہ التصدیق الجازم بأن جميعها منزل من عند اللہ عز وجل وأن اللہ تکلم بها حقیقہ. یہاں تک یاد کر لینا کہ دل سے پکا صحیح سے اقرار کرنا کہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے؟ نازل شدہ ہیں، اور اللہ پاک نے اس میں حقیقی طور پہ کلام فرمایا ہے. اس کو یہاں تک یاد کر لینا ہے، حقیقت تک. آگے سوال نمبر 80 ما منزلۃ القرآن من الکتب المتقدمہ، کہ قرآن پاک کا کیا مقام ہے باقی کتابوں کے مقابلے میں؟ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمانی، ان کے مقابلے میں قرآن کا کیا مقام ہے؟ تو اس کی دلیل یاد رکھیں. قال اللہ تعالی وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. بس پہلی اور دوسری پہلی دلیل کو ذہن میں رکھ لیں.
آگے سوال نمبر 81 من الذی یجب التزام فی حق القرآن علی جمیع الامہ، ساری امت پر قرآن کریم پر اتباع کے حوالے سے کیا چیز لازم ہے؟ تو اس کا جواب ہوا اتباعہ ظاہرا و باطنا والتمسک بہ والقیام بحقہ، بس یہاں تو یاد کر لینا ہے کہ ظاہری و باطنی طور پر اس کی اتباع کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، والقیام بحقہ، اور اس کے حقوق کو کیا ہے ادا کرنا، یہاں تو یاد کر لینا ہے۔ اب سوال نمبر 82 ما معنی تمسک بالکتاب القیام بحقہ، یہ جو اوپر جو آپ نے بولا ہے کہ تعریف میں کہ قرآن کریم کی جو لازم ہے، کیا بھی چیز لازم ہے، وہ اتباع ظاہرا و باطنا والتمسک بہ والقیام بحقہ، تو والتمسک اور والقیام بحقہ کے کیا مطلب، تو اس کے معنی ذکر کریں، کیا مطلب والتمسک بہ والقیام بہ، اس کا مطلب یہ یاد کر لینا ہے۔ جواب حفظہ وتلاوتہ والقیام بہ آناء اللیل والنہار وتدبر آیاتہ واحلالہ حلال وتحریم حرامہ، بس یاد کر لینا ہے کہ اس کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور دن و رات جو ہے نا اس کے کیا کرنا، حق ادا کرنا، اور اس کے آیاتوں میں تدبر کرنا، اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام ماننا، یہاں تک یاد کر لینا۔ آگے سوال نمبر 83 ما حکم من قال بخلق القرآن، یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ ان کے کیا حکم ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ پاک کی مخلوق ہے، تو اس کا جواب یاد کرنا ہے، نہیں قرآن اللہ پاک کی مخلوق نہیں، جواب یاد کرنا ہے۔ القرآن کلام اللہ عز وجل حقیقہ حروف و معنی لیس کلامہ، حروف و معنی، یہاں تک آگے لیس کلامہ الحروف دون المعانی ولا المعانی دون الحروف تکلم اللہ بہ قولا، یہاں تک یاد کر لینا اس کے جواب، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کی جو ہے نا مخلوق نہیں ہے، بلکہ کیا اس کا کلام ہے، اس کے حروف بھی اس کے معانی بھی دونوں کے دونوں کیا ہیں، اس کا جو ہے نا کلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حروف کلام ہے معنی کلام نہیں ہے، معنی کلام ہے حروف، ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے خود کلام فرمایا، تو یہاں تک تکلم اللہ بہ قولا تک یاد کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے اس جواب میں ایک اور چیز آگے دیکھیں، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا، ومن قال، اور جو لوگ کہتے ہیں القرآن او القرآن او شیء من القرآن مخلوق فہو کافر کفرا اکبر یخرجہ من الاسلام بالکلیہ، اس کو بھی یاد کر لینا۔ اس جواب میں دو یاد کریں، وہ جو شروع میں آپ کو بتایا، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یا قرآن میں سے کوئی چیز اللہ پاک کی مخلوق ہے، تو یعنی اللہ کے کلام نہیں مانتے بلکہ مخلوق مانتے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہے، فہو کافر، وہ کافر ہیں، اور ان کا بڑا کفر ہے، اور وہ ان کو اسلام سے مکمل طور پہ اسلام سے ان کو نکال دیتا ہے، یہاں تک اس کو یاد کر لینا ہے۔ اچھا آگے سوال نمبر 84، ایک بار دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا کیا چل رہا ہے، ایمان چل رہا ہے۔ ایمان کے کتنے رکن ہیں، 6۔ پہلا کیا، ان تؤمن باللہ، وہ ہو گیا۔ دوسرا کیا، وہ ملائکتی، وہ بھی ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے، وکتبہ، تو ایمان کا جو تیسرا رکن ہے وکتبہ، وہ چل رہا ہے ہمارا، ذہن میں رکھیں۔ سوال نمبر 84، اب آگے حل صفت الکلام ذاتیہ او فعلیہ، یعنی یہ بولے اللہ پاک کی جو صفت کلام بات کرنا ہے، یہ ذاتی ہے یا فعلی ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا توحید اسماء و صفات میں کہ اللہ پاک کی صفات بعض ذاتی ہوں گی بعض فعلی ہوں گی، تو یہ پوچھ رہا ہے یہ جو اللہ پاک کی صفات الکلام، یعنی جو اس کی کتابوں میں سے جو کلام فرمایا ہے، یہ کلام ذاتی ہے او فعلی ہے یا فعلیہ ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب سنیں، اس کا جواب یہ یاد کریں، اما باعتبار تعلق صفت الکلام بذات اللہ عز وجل، یہاں یاد کرنا ہے کہ باعتبار جو تعلق اللہ پاک کی کلام کے ساتھ ہے تو یہ ذاتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا جواب یہاں سے، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ تَكَلُّمِهِ بِمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ فَصِفَةُ فِعْلٌ، اور باعتبار اس کے کہ اس کا بات کرنا اپنی چاہت کے مطابق اور اپنے ارادے کے مطابق، تو یہ اس کی صفت فعلی ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے اس میں یہ بھی یاد کر لینا، وَلِهَذَا قَالَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رحمہ اللہ فی صفت الکلام، آگے یہ یاد کرنا، انہا صفت ذات، انہا صفت ذات و فعل معاً، کہ اللہ پاک کا کلام جو صفت کلام ہے یہ ذاتی بھی ہو گیا فعلی بھی ہو گیا، یہاں تک اس کو یاد کر لینا۔ سمجھ آئے آپ کو بات؟ یہ اب آگے چلیں، اب آگے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کے جو کلام کے بارے میں جو ہے نا صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، ان کے بارے میں، من ہم الواقفہ وما حکمہم، کہ واقفہ لوگ کون ہیں اور اس کا ان کا حکم کیا ہے، تو اس کا جواب یاد کرنا ہے، الواقفہ ہم الذین یقولون فی القرآن، کہ واقفہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں لا نقول ہوا کلام اللہ ولا نقول مخلوق، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ وہ کلام مانتے ہیں نہ وہ مخلوق مانتے ہیں، ان کا نام کیا ہو گیا، واقفہ۔ اب اگر یہ بات لکھی ہو کہ لا نقول ہوا کلام اللہ ولا نقول ہو مخلوق، اور نیچے 4 گروپ کا نام لکھا ہو، تو ذہن میں رکھیے گا یہ کہنے والے کون سا گروپ ہے، ان کا نام ہے واقفہ۔ آگے سوال نمبر 86، ما حکم من قال لفظی بالقرآن مخلوق، ان کا کیا حکم ہے کہ جو قرآن پاک کے لفظ کو کہتے ہیں وہ مخلوق ہے، تو اس کا جواب یاد کرنا ہے کہ هذه العبارہ لا يجوز اطلاقها نفیا ولا اثباتا، یہاں تک یاد کرنا ہے۔ اب اسی جواب میں نیچے دیکھیں ایک اور چیز یاد کرنی ہے، وَلِهَذَا قَالَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رحمہ اللہ من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جہمی، اور آگے ومن قال غیر مخلوق فهو مبتدع۔
اب اسی جواب میں یہ بھی یاد کر لیے گا، وَلِهَذَا قَالَ سَلَفُ الصَّالِحِينَ رحمہ اللہ من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جہمی، کہ جو قرآن پاک کے لفظ کو مخلوق بولتے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ جہمی. ومن قال غیر مخلوق، جو قرآن پاک کے لفظ کو غیر مخلوق بولتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مبتدع. ان کا نام بھی یاد رکھیں. پہلے ہم نے پڑھا واقفہ، اس سے پہلے سوال میں ان کا کیا تھا وہ بھی یاد. دوسرے جو ہے قرآن پاک کے ان کو بولتے ہیں کیا؟ جہمی. اور تیسرے جو ہے جو غیر مخلوق بولتے ہیں وہ مبتدع. اب یہ جس طریقے سے سوال ہے تو آپ ذہن میں رکھیے کون جہمی ہے، جہمی کیا بولتے ہیں، اور غیر مبتدع کیا بولتے ہیں، واقفہ کیا بولتے ہیں. آگے سوال نمبر 87 ما دلیل الایمان بالرسل. ذہن میں رکھیں ہمارا کیا چل رہا ہے؟ ایمان کے رکن کتنے؟ 6. پہلا کیا؟ ان تؤمن باللہ، وہ ہو گیا. دوسرا کیا؟ وملائکتہ، وہ بھی ہو گیا. تیسرا کیا؟ وکتبہ، وہ بھی ہو گیا. اب چوتھا ورسلہ. اب چوتھا ایمان کا رکن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بالکل ذہن میں رکھیں. ما دلیل ایمان بالرسل، کہ ایمان دلیل اس کی کیا دلیل ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا؟ تو یہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں. آگے سوال نمبر 88 ما معنی الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی؟ تو اس تعریف کو یاد رکھیں. وہو التصدیق الجازم بان اللہ تعالی بعث فی کل امت رسولا منہم یدعو الی عبادۃ اللہ وحدہ والکفر بما یعبد من دونہ وان جمیعہم صادقون. بس یہاں تک یاد کر لینا اس کو، اس تعریف کو یہاں تک یاد کر لینا. رسولوں پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں. آگے سوال نمبر 89 کہ حل اتفقت دعوت الرسول بما فیما یامرون به وینہون عنہ، کہ جتنے بھی رسول آئے کہ سب کی دعوت ایک ہی تھی، کہ اللہ پاک جو وہ حکم دیتے تھے جس چیز سے روکتے تھے ایک ہی دعوت تھی. تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں سے یاد کرنا ہے اتفقت دعوتهم من اولہم الى آخرہم على اصل العبادہ واساسها وهو التوحید. تو وہ توحید تک یاد کرنا ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول گزرے، سب کی دعوت ایک ہی چیز تھی، اصل عبادت کی طرف، وہ بنیاد. اور اصل عبادت اور بنیاد کیا ہے؟ وہ توحید. یعنی سب کی دعوت ایک ہی تھی، وہ توحید کی دعوت تھی. یہاں تک یاد کرنا ہے اس کو، وہ توحید تک. نمبر 90 ما دلیل علی اتفاق فی اصل عبادت المذکور، جو آپ نے پیچھے بولا سب کی دعوت اور ایک ہی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ کہ دلیل ان کی دو قسم سے قرآن سے، مجمل اور مفصل. کہ بعض دلیل جو ہے نا جس میں یعنی تفصیل نہیں بیان کی، مجمل ہے. مجمل جیسے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس میں سارے رسولوں کو اجمالی طور پہ ذکر کر دیا. اور وَأَمَّا الْمُفَصَّل، مفصل دلیل یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ، ایک رسول کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، یہ مفصل ہو گئی. ان 2-3 دلیل کو ذہن میں رکھ لیں. آگے سوال نمبر 91 ما دلیل اختلاف الشرائع فی فروعها من الحلال والحرام، کہ جو ان کی شریعت میں جو اختلاف تھا ان کے بنیادی فروع میں جو فروعی چیزوں میں حلال و حرام سے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اس دلیل کو ذہن میں رکھ لیں. آگے سوال نمبر 92 سے پہلے ایک بات پھر ذہن میں رکھیں، ہمارا کیا چل رہا ہے؟ ایمان کے رکن کتنے؟ 6. پہلا ان تؤمن باللہ ہو گیا، دوسرا وملائکتہ ہو گیا، تیسرا وکتبہ ہو گیا، چوتھا ورسلہ، یہ چوتھا چل رہا ہے. آگے حل قص اللہ جمیع الرسل فی القرآن، کہ کیا مطلب اس سوال کہ جتنے بھی رسول ہیں کیا سب کا قصہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے؟ تو اس جواب کو بس یاد کرنا ہے. قد قص اللہ علینا من انبائہم ما فی کفایہ و موعظۃ و عبرۃ، کہ اللہ پاک نے صرف ان کے قصے ذکر کیے کہ جو ہمارے لیے کافی تھے، ان کی وعظ، ان کی نصیحت جو ہماری عبرت کی نہیں تھی، بس ان کو ذکر کیا و عبرۃ تک یاد کرنا ہے. سوال نمبر 93 کم سمیہ منہم القرآن، کتنے رسول ہو گیا، کتنے جو انبیاء گزرے ان کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا؟ تو سمیہ منہم آدم و نوح و ادریس و، یہ یاد کر لیے گا. سارے جو نام تو آپ کو یاد ہوں گے نا. ظاہر ہے جو امتحان دینے والا حافظ قرآن ان کو پتہ ہے قرآن میں کتنے نام ذکر کیے. ضروری ہے سارے یاد ہوں، 8-10 بھی یاد ہو جائیں تو کافی ہے. آگے من ہم اولو العزم من الرسل، جو رسولوں میں سے یہ ایک سوال اہم ہے، رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد رکھ لیے گا. بلکہ ہم خمسہ ذکرہم اللہ عز وجل علی انفراد فی موضعین من الکتاب، کہ وہ 5 ہیں، ان 5 کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں 2 جگہ میں ذکر کیا ہے. پہلی جگہ میں سورۃ الاحزاب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، 5 ہو گئے. کیسے 5 ہو گئے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ وَمِن نوح دوسرے نوح علیہ السلام، و ابراہیم تیسرے ابراہیم علیہ السلام، و موسیٰ چوتھے، و عیسیٰ یہ 5ویں. 5 اولو العزم رسول ہیں، ان کے نام ذہن میں رکھیں. اور دوسری جگہ سورۃ الشورى میں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس طرح ان کو بھی 5 کو ذکر کیا گیا. پہلی آیت ذہن میں رکھیں احزاب والی. یہ سوال بھی اہم ہے. 95 95
من اول رسول، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ تو اولہم بعد الاختلاف نوح علیہ السلام، بس اس کا جواب یاد کرنا ہے. اب من اول رسول، اس کا جواب کیا ہے؟ اولہم بعد الاختلاف، سارے رسول میں سب سے اول جو ہے اختلاف کے بعد نوح علیہ السلام ہے. اب سوال نمبر 96 متى کان الاختلاف، جو آپ نے اختلاف پیچھے ذکر کیا کب اختلاف ہوا؟ تو قال ابن عباس کان بین نوح و آدم 10 قرون كلهم على شریعہ من الحق فاختلفوا. بس یہاں تحت کر لیجیے گا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوح علیہ السلام و آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرون گزرے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب شریعت پہ تھے، لیکن ان کے بعد میں اختلاف شروع ہو گیا. سوال نمبر 97 من ہوا خاتم النبیین، کہ خاتم النبیین کون ہے؟ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے جواب یاد رکھیں، ہمارے دلوں کی جان، ہمارے دلوں کی دھڑکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. سوال نمبر 98 اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس دلیل کو ذہن میں رکھیں. سوال نمبر 99 بماذا اختص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر من الانبیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبیوں کے علاوہ کیا خصوصیات ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے، اس کو یہ یاد کرنا ہے. منہا کون خاتم النبیین، ان میں سے بعض ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. منہا کون سید ولید آدم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن میں تفسیر کی، پہلے دوسرا یاد کرنا ہے. ومنہا کون صلی اللہ علیہ وسلم سید ولید آدم، یہ یاد کرنا ہے. اسی طرح آگے ومنها بعثته صلی اللہ علیہ وسلم الى الناس عامہ جن و انس، کہ سارے لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. اسی طرح 3 خصوصیت ذکر کی، ابھی 4تھی خصوصیت اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. وَأُحِلَّتْ لِلْأَغْنَامِ وَلَمْ تُحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت بھی جو ہے نا حلال کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا. یہ 4 خصوصیت ذکر کرنی، ان کو ذہن میں رکھ لیں، یاد کر لیں. سوال نمبر 100 ما هي معجزات الانبیاء، کہ انبیاء کے معجزات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ المعجزات یہ امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی سالم عن المعارضہ، کہ اب معجزات کیا ہے؟ ایسا کام عادت کے خلاف ایسا کام ہوا نا، اور یہ بعض اوقات چیلنج کے مقابلے میں یا چیلنج کے طور پہ جو ہے نا اس کو کیا جاتا تھا. اب اس کو یاد کرنا ہے. وہی اما حسی، وہی اب یہ معجزات 2 قسم پہ ہوں گے. اما حسیہ تشاہد بالبصر، کہ حسی ہوں گے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں گے، جیسے او تسمع و خروج، جیسے سننا یا جو ہے نا کسی جو ایسا معجزہ جو نظر آ رہا ہو. واما معنویہ تشاہد بالبصیرہ کا معجزات القرآن، اور معنوی وہ ہے معجزہ وہ ہے کہ جو بصیرت سے نظر آئے گا، دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا، جیسے قرآن پاک کا معجزہ. یہ معجزے 2 قسم پر ہیں، حسیہ جو تشاہد بالبصر جو آنکھوں سے نظر آئے گا، جیسے اونٹنی کا نکلنا ہے، کوئی آواز کا سننا ہے، یا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ نظر آ رہا ہے. معنوی جو دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا، کا معجزۃ القرآن، جیسے قرآن پاک کا معجزہ. تو کا معجزۃ القرآن، ان دونوں کو یاد کر لینا ہے. آگے سوال نمبر 101 ما دلیل اعجاز القرآن، کہ قرآن پاک جو معجزہ ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل قرآن پاک سے یہ فلیاتوا بحدیث مثل ان کانوا صادقین، یہ دلیل ہے کہ اس کی مثال لا کے دکھاؤ اگر تمہارے اندر جو تم سچے ہو تو لہذا آج کے سبق کو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. پھر ذہن میں رکھیں کہ آج کے ہم لوگ ابھی کہاں تک ہمارا سبق ہوا ہے؟ سوال نمبر 101 تک، کہ ہمارا چل رہا ہے ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. پہلا کیا؟ ان تؤمن باللہ، وہ ہو گیا. دوسرا وملائکتہ، وہ بھی ہو گیا. تیسرا وکتبہ، وہ بھی ہو گیا. چوتھا ورسلہ، وہ یہاں تک ہو گیا. سوال نمبر 101 تک 4 ایمان کے جو ارکان ہیں ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا. اب اگلے سبق میں 5واں رکن انشاءاللہ والیوم الآخر اس کو شروع کریں گے. اور آخر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے شروع میں سوال کا کتاب کا خلاصہ رکھا گیا ہے اس کو دن میں 3-4 بار لازمی دہرائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک قبول فرمائیں، جو غلطی کمی کوتاہی اس کو معاف فرمائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.